اللہ 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 اللہ۔ مومنین کرام السلام علیکم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ بخوبی جانتے ہیں کہ نماز پنجگانہ باجماعت پڑھنا مستحب ہے، مگر مراجع کرام نے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ایسے حالات میں نماز باجماعت پڑھنا مستحب نہیں ہے۔ تو ناظرین پھر غور کیجئے، جب واجب نماز ایسے حالات میں مستحب نہیں ہے تو پھر جو نماز مستحب ہے وہ نماز کیسے مستحب ہو سکتی ہے؟ ناظرین میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ ہیں جو سرکار سے یہ مانگ کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ اس سال بھی، یعنی ایسے حالات میں بھی وہ چاہ رہے ہیں کہ نماز عید جس طریقے سے ہر سال ہم باجماعت مسجد میں نماز پڑھتے تھے، اسی طریقے سے اس سال بھی ہم باجماعت نماز پڑھیں۔ لوگوں کو یہ چاہیے کہ حالات کو دیکھتے ہوئے مسجد میں نماز نہ پڑھیں بلکہ اپنے اپنے گھر میں نماز پڑھیں، اور یہ نماز کا بہت ہی آسان طریقہ ہے، ہر کوئی پڑھ سکتا ہے۔ جس طریقے سے جو بھی عربی اور اردو پڑھنا جانتا تھا، وہ انہوں نے جو ہے بہت ہی اچھے سے شب قدر کا اعمال کرایا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے، یعنی جو ہے 14 سال کے، 12 سال 13 سال کے بچے نے 10 لوگوں کو 12 لوگوں کو اعمال کرایا۔ جس طریقے سے ایک مولوی اعمال کراتا تھا، اسی طریقے سے 12 سال اور 14 سال کے بچوں نے 10 لوگوں کو 12 لوگوں کو بہت ہی اچھی طریقے سے اور بہت ہی خلوص کے ساتھ اعمال کرایا ہے۔ اگر کوئی مثلا عربی پڑھنا نہیں جانتے ہیں، اردو پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یعنی کیونکہ یہ جو نماز ہے اس میں جو ہے قنوت مخصوص ہے اور سورہ مخصوص ہے جو سب کو یاد نہیں ہے، تو آپ اگر چاہیں تو جن کو یاد نہیں ہے وہ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو اگر کسی کو یاد ہے تو وہ بلند آواز سے نماز پڑھے اور اس کو دہراتے نہیں، اس طریقے سے بھی نماز ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نماز کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نیت کریں گے نماز عید پڑھتا ہوں 2 رکعت قربتاً الی اللہ۔ اس کے بعد مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ اعلیٰ پڑھیں گے، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی، یہ سورہ پڑھیں گے، اور اس کے بعد پہلی رکعت میں دونوں سورہ کے بعد 5 قنوت ہے، اور جو قنوت مخصوص ہے نماز عید کا، اللہم اعلی الکبریاء والعظمت والجود والجبروت، یہ قنوت ہے پورا، اس قنوت کو پڑھیں گے۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا، یہ سورہ پورا پڑھیں گے، اور سورہ پڑھنے کے بعد دونوں سورہ پڑھنے کے بعد قنوت پڑھیں گے، وہی قنوت جو مخصوص ہے اللہم اعلی الکبریاء والعظمت والجود والجبروت، یہ پورا قنوت پڑھیں گے۔ اور پہلی رکعت میں 5 قنوت، دوسری رکعت میں دونوں سورہ پڑھنے کے بعد 4 قنوت پڑھیں گے، مستحب ہے۔ اور اگر کسی کو یہ قنوت یاد نہیں، جیسے کہ پہلے میں نے کہا کہ اگر سورہ کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی دوسرا سورہ پڑھ سکتے ہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ یہی سورہ پڑھیں۔ اور اگر کسی کو قنوت نہیں یاد ہے، جو مخصوص قنوت ہے اللہم اعلی الکبریاء والعظمت والجود والجبروت، یہ قنوت اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کوئی دوسرا قنوت پڑھ سکتے ہیں، مگر اس وقت پڑھ سکتے ہیں، یعنی بہتر تو یہی ہے کہ اگر کوئی آپ کو پڑھا سکتا ہے، بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے تو آپ اس کو دہراتے جائیں، یا خود اگر دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں تو پھر دیکھ کے پڑھیں۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کوئی دوسرا قنوت بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی دوسرا سورہ بھی سورہ الحمد کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ بقیہ سارے ارکان وہی ہیں، جس طریقے سے صبح کی نماز آپ پڑھتے ہیں اسی طریقے سے نماز عید پڑھیں گے۔ اور ناظرین، بعض لوگ یہ سوال جو ہے کرتے ہیں اور آپس میں یہ بات کرتے ہیں کہ یہ بیماری ہے، یہ کرونا وائرس ہے، یہ ایسے حالات ہو گئے تو اس سے کیا ہوا؟ جب ایک چیز مستحب ہے، مثلا نماز جماعت مستحب ہے، تو پھر کیسے مراجع نے یہ فتویٰ دے دیا کہ اس ایسے حالات میں مستحب نہیں ہے؟ حالات کو دیکھتے ہوئے بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو واجب چیزیں ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، بہت سی حرام چیزیں ہیں جو واجب ہو جاتی ہیں۔ مثلا جو ہے شراب حرام ہے، مگر کوئی بیمار ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ شراب سے ہی یہ ٹھیک ہو سکتا ہے، تو پھر اس کے لیے واجب ہے کہ وہ شراب کو پیے۔ اور خود جو ہے پیغمبر کے زمانہ آپ دیکھیے کہ پیغمبر نے دیکھا، جب وہ جس طریقے سے ہم اس وقت جو ہے گوشت کھاتے ہیں، یہ گوشت پن کھاتے ہیں، یہ بکرا ہے یا دوسرا گوشت کھاتے ہیں ذبح کر کے، قصاب کے ذریعے جو ہم گوشت کھاتے ہیں، تو اس زمانے میں گدھا بہت زیادہ، جس طریقے سے ابھی آپ سن رہے ہیں کہ گدھا کھانا مکروہ ہے، اور بعض لوگ جانتے بھی نہیں کہ پتہ نہیں مکروہ ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال پیغمبر کے زمانے میں لوگ گدھا کھاتے تھے اور کثرت سے کھاتے تھے، مگر جو ہے پیغمبر نے یہ دیکھا کہ یہ تو جو ہے گدھائی سواری ہے، اور پہاڑی پر اور دوسری جگہوں پہ جو ہے لوگ جایا کر رہے ہیں جو گدھائی سواری اس دور میں، اور اسی طریقے سے جو ہے کثرت سے لوگ ذبح کر کے اگر گدھے کو کھا رہے ہیں تو پھر
گدھا کم ہو جائے گا تو پھر لہٰذا کس طریقے سے ہم سوار ہوں گے، پھر طریقے سے کیسے سواری کریں گے. تو لہٰذا ایسے موقع پہ پیغمبر نے ایک مقام پہ کہا کہ یہ گدھا کھانا مکروہ ہے. تو لہٰذا جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی کبھی مستحب چیزیں واجب ہو جاتی ہیں، واجب چیزیں مستحب ہو جاتی ہیں، واجب چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، حرام چیزیں واجب ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اگر مراجع کرام نے جو ہے کچھ کہا ہے، کچھ فتویٰ دیا ہے تو حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے. تو لہٰذا ایسے موقع پہ ہمیں چوں چرا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جو ہے ان کے اگر ہم ان کی تقلید کر رہے ہیں تو پھر ان کی باتوں پہ عمل کرنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.